بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے داروں کے لیے جنت کا خصوصی دروازہ۔ جنت میں داخلے کے وقت روزے داروں کو خصوصی اعزاز سے نوازا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص طور پر روزے داروں کے نام منسوب کر دیا جائے گا، جس کا نام ریان ہوگا۔ اس خصوصی گیٹ سے انہی لوگوں کو داخلہ کا پروانہ ملے گا جن کو روزہ کی عبادت سے خاص مناسبت رہی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ فرض روزوں کے علاوہ کچھ نہ کچھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام رکھا کریں، تاکہ ہمیں بھی آخرت میں باب الریان سے داخلے کی خصوصیت نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزہ اور قرآن کریم کی سفارش۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں روزے دار کے لیے خود سفارش کرے گی اور اس کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے خصوصی سفارش کرے گا جس کو قبولیت سے نوازا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، روزہ اور قرآن کریم بندہ کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ اس حدیث کی پرداس یہ بتلا رہی ہے کہ رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ رات میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام رکھنا چاہیے، اور اس میں تراویح کی نماز کی جانب بھی اشارہ موجود ہے۔ علاوہ ازیں سال بھر جس قدر توفیق ملے تلاوت کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔